ویلکم بیک۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل چھٹنے لگے، کشیدگی کم ہونے کی امید روشن ہو گئی۔ امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز جمعے سے استنبول میں ہوگا۔ مذاکرات پاکستان اور ترکی کی بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ مذاکرات میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، قطر بھی شریک ہوں گے۔ مصر، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ ہم نے ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا تھا، دوبارہ آپریشن کرنا نہیں چاہتے۔ They had a chance to do something a while ago and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now. Really, there's more than one meeting. اور امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران کی درخواست پر مذاکرات کا مقام ترکی سے عمان منتقل کرنے پر راضی ہو گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جمعے کو جوہری مذاکرات انقرہ کے بجائے عمان میں متوقع ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ ایران کی درخواست پر مذاکرات کا مقام ترکی سے عمان منتقل کرنے پر راضی ہو گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جمعے کو جوہری مذاکرات انقرہ کے بجائے عمان میں متوقع ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران کی درخواست پر مذاکرات کا مقام ترکی سے عمان منتقل کرنے پر راضی ہو گئی ہے۔ امریکہ کی آبنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون مار گرانے کی تصدیق۔ ترجمان سینٹ کام نے بتایا، ایران نے آبنائے ہرمز میں امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز کو دھمکایا۔ ایران کی ہراسانی اور دھمکیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایرانی ڈرون USS ابراہم لنکن کے قریب جارحانہ انداز میں آیا۔ طیارہ بردار بحری جہاز بحیرہ عرب میں تھا جب ایرانی ڈرون آیا۔ دفاع اور اپنی افواج کی حفاظت کے لیے ایرانی ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق جس ایرانی ڈرون کو مار گرایا وہ شاید 139 ماڈل کا تھا۔ عرب ٹی وی نے بتایا امریکہ نے F-35 لڑاکا طیارے سے ایران کا ڈرون مار گرایا۔ پاکستان کو بین الاقوامی سفارتکاری میں نیا مقام ملا۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل چھٹنے کی امید روشن ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے سابق مستقل مندوب سردار مسعود خان کہتے ہیں استنبول نے سفارتکاری کے لیے پیش قدمی کی، پاکستان کو مذاکرات میں شامل کیا گیا۔ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان اہم کردار ادا کر چکا ہے۔ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایک نیا مقام ملا ہے، امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ استنبول نے پیش قدمی کی، اس نے یہ کہا کوئی سفارتکاری ہونی چاہیے۔ مذاکرات میں باتمار پاکستان کو شامل کیا گیا ہے۔ جب ایران اسرائیل کے درمیان جنگ جاری تھی، امریکہ نے بھی ایران کے اوپر حملہ کیا تھا۔ امریکہ نے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے یہ کہا تھا کہ پاکستان اس سلسلے میں نہ کردار ادا کرے۔ پاکستان نے وہ کردار ادا کیا۔ قازقستان کے صدر کا پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے معزز مہمان کو نور خان ایئر بیس پر خوش آمدید کہا۔ صدر قازقستان کی آمد پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ قازق صدر ہم منصب آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات اور عوامی روابط میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے صدر قازقستان کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان عطا کیا جائے گا۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صدارت میں معدنیات پر عالمی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان سمیت 50 ملکوں سے وفود شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں شرکت کے لیے علی پرویز ملک واشنگٹن پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر رضوان شیخ نے علی پرویز ملک کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں پاک امریکہ کے درمیان معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی، یورپی یونین سے ٹیرف ریٹ کوٹے کا معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کے تحت یورپی یونین میں پاکستانی برآمدات انتہائی کم ڈیوٹیز یا صفر ٹیکس پر درآمد کی جا سکیں گی۔ یورپی یونین میں پاکستانی سفیر کے مطابق معاہدہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنائے گا۔ معاہدہ پاکستان یورپی یونین کے تعلقات میں اہم سنگ میل ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ریاض میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق کی میڈیا بریفنگ، بتایا آئندہ ماہ پاکستان اور سعودی عرب میں نئے اقتصادی معاہدے ہوں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور ٹیکسٹائل سمیت 8 شعبوں میں سرمایہ کاری کے معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کی آخری جو وزٹ ہوئی پاکستان کی وہ 2019 کی ہے، اور
یہ جو ان کی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی آخری اکتوبر میں، تو اس میں یہ اس بات کا عندیہ دیا گیا کہ جب یہ تمام ہم جن ایگریمنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ پاکستان کا امید ہے کہ جو فرسٹ کوارٹر ہے یا سیکنڈ کوارٹر کے اندر جو ہے وہ دورہ کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا مارے گئے دہشت گردوں کی تعداد 197 ہو گئی۔ دہشت گردوں کا تعاقب اور سینیٹائزیشن آپریشن مسلسل جاری ہیں۔ 3 دنوں میں آرمی، ایف سی، پولیس اور پی ایم ایس اے کے 22 اہلکار مادر وطن کے دفاع میں شہید ہوئے ہیں۔ جوانوں نے شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان قربان کی۔ دوسری جانب دہشت گردوں کی کارروائیوں میں 36 شہری جاں بحق ہوئے، ان میں بلوچ شہریوں کے ساتھ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے عزم ظاہر کیا ہے کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بارکھان میں پاکستان اور پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، ہزاروں افراد شریک ہوئے، شرکاء کا سبز ہلالی پرچم تھامے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ریلی کی قیادت صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران نے کی۔ اپنے خطاب میں کہا دور دراز علاقوں سے بھی لوگ افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے ریلی میں شریک ہوئے۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان کے عوام خود صوبے اور ملک کے محافظ ہیں۔ بلوچستان ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ تمہاری 10 کیا 50 نسلیں بلوچستان کا بال بھی باقی نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان ہے اور یہ رہے گا، رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس میں بچنے والے کون ہیں؟ یہ جو بیٹھے ہوئے، یہ اس کے محافظ ہیں، اس کو کون ہلا سکتا ہے؟ یہ سرزمین کا ایک انچ کوئی نہیں قبضہ کر سکتا ہے۔ اب تم لوگوں کا انجام شروع ہو گیا۔ یہ پاکستان ہے، یہ بلوچستان ہے، یہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ پاکستان زندہ باد رہے گا۔ پاکستان اور جینزی لڑکیوں نے بھی بسنت منانے کے لیے کمر کس لی ہے، کہتی ہیں زندگی میں پہلی بار بہار کا تہوار منائیں گے۔ بابر خان کی رپورٹ۔ جشن بہارہ لاہور میں بسنت کی تیاریاں اب اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ طالبات نے بھی اس میلے کو یادگار بنانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ لائف کی پہلی بسنت ہے، پورا لاہور سجا ہوا ہے، جگہ جگہ تیاریاں بہت اچھی ہیں۔ میں نے تو ایک ڈریس بھی بنوایا ہے بہت ہی فنکی کلر کا۔ میری لائف کی پہلی بسنت ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا ایک اقدام ہے کہ یہ فیسٹیول دوبارہ آ رہے ہیں۔ طالبات کا کہنا ہے کہ بسنت فیسٹیول کو کلچرل ڈے کے طور پر منائیں گی۔ ہم لوگ کافی کچھ کر رہے ہیں گھر میں، ایونٹ وغیرہ، باربیکیو وغیرہ، کافی فیملیز وغیرہ سب آ رہے ہیں۔ مجھے تو بہت خوشی ملی تھی کہ جب یہ مریم نواز نے اناؤنس کیا تھا، کیونکہ میری لائف میں تو فرسٹ ٹائم بسنت ہے، جیسے بڑوں سے سنا تھا۔ رنگ، خوشبو اور تال کے اس سنگم میں لاہور ایک بار پھر اپنی پوری رہنائیوں کے ساتھ جلوہ فروز ہونے کو تیار ہے۔ کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ بابر خان، ایئر وائی نیوز، لاہور۔ لاہور میں بسنت کے موقع پر 3 دن میں 54 کروڑ سے زائد کی ڈور اور پتنگیں فروخت ہو گئی ہیں۔ خریداری کے تیسرے روز 5 لاکھ سے زائد پتنگ اور گڈے اور 10,000 سے زائد پنے فروخت ہوئے ہیں۔ فروش انجمن کے مطابق تیسرے روز پتنگوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ لاہور کے شہری اس ہفتے 4 چھٹیاں منائیں گے۔ حکومت پنجاب نے بسنت کے موقع پر 6 اور 7 فروری کو 2 روزہ تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل 5 فروری کو ملک بھر میں یوم کشمیر کی چھٹی ہوگی۔ پنجاب کے شہری اتوار کا دن ملا کر 4 دن کی چھٹی منائیں گے۔ نواز شریف کو بسنت بہت پسند ہے، ان کے کہنے پر منانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کے کہنے پر بسنت منانے کا فیصلہ کیا، اندازہ نہیں تھا بسنت کا اعلان کریں گے تو جنون آ جائے گا۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، پنڈی سے بھی بسنت منانے کی درخواستیں آ رہی ہیں۔ پائلٹ کے طور پر اس سال لاہور میں بسنت منا رہے ہیں، اگلے سال دوسرے شہروں میں بھی بسنت کا فیصلہ کریں گے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب پتنگیں چیک کرنے موچی دروازہ پہنچ گئیں۔ سینئر وزیر نے مختلف دکانوں پر جا کر پتنگوں اور ڈور کا معائنہ کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا حکومت نے انتظامات کر دیے، اب بسنت بحال رکھنا لاہوریوں کی ذمہ داری ہے۔ میں تہوار آ رہے ہیں، فیسٹیولز آ رہے ہیں، زندگی واپس لوٹ رہی ہے۔ بسنت کا فیور ہے، جو جادو ہے وہ اس وقت بالکل اپنے عروج پر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رونقیں اسی طرح
بحال رہیں تو آپ اگلے سال بھی یہ تہوار منائیں. تو اب ساری ذمہ داری حکومت کی اقدامات کے بعد لاہور کے شہریوں پہ ہے. اب اس بسنت کو بحال رکھنا لاہور کے شہریوں کی ذمہ داری ہے. آگے بڑھیں اور خبر آپ کو دیں کراچی سے، جہاں پر کورنگی سیکٹر 35 کبڈی گراؤنڈ گھر میں نقب زنی ہوئی ہے. نامعلوم ملزمان لاکھوں روپے کیش اور دستاویزات لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں. بات کریں گے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے نذیر. دیکھیں یہ کورنگی سیکٹر کبڈی گراؤنڈ کے معلوم ملزمان گھر کے اندر داخل ہو کر 10-12 لاکھ روپے کیش کی دستاویز سامان لوٹ کر پہنچ گئی، جس پہلے خانہ کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ امام بارگاہ گئے ہوئے تھے. اس دوران جب ٹھیک ہے نذیر، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ نامعلوم ملزمان لاکھوں روپے کیش لوٹ کر فرار ہوئے ہیں اور دستاویزات بھی موجود تھی جو کہ اس کو بھی لوٹا ہے. پولیس کی ٹیم اطلاع ملنے پر تفتیش کے لیے گھر پہنچ گئی ہے. گھر والے سب امام بارگاہ گئے ہوئے تھے. متاثرہ فیملی کی جانب سے بتایا گیا جب گھر واپس آئے تو سارا سامان بکھرا ہوا تھا. ملزمان 10 سے 12 لاکھ کیش، شناختی کارڈز اور پاسپورٹ اور دیگر سامان لے گئے ہیں. پڑوسی نے بتایا کہ رکشے میں 2 افراد کو گھر کے باہر دیکھا تھا. کرائم سین یونٹ کی جانب سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. کورنگی سیکٹر 35 کبڈی گراؤنڈ گھر میں نقب زنی ہوئی ہے. نامعلوم ملزمان لاکھوں روپے کیش اور قبری دستاویزات لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں. پولیس کی ٹیم اطلاع ملنے پر تفتیش کے لیے گھر پہنچ گئی ہے. کیمبرج سسٹم سے منسلک سکولز طلباء کو پرائیویٹ امیدوار بنانے پر مجبور نہیں کر سکیں گے. سندھ حکومت کا نجی سکولز کے خلاف سخت نوٹس. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گے. بتائیے انور. جیسے کہ محکمہ تعلیم نے کیمبرج سسٹم سے منسلک اسکول کے طلباء طالبات کو پرائیویٹ امیدواروں کے حوالے سے روک دیا ہے. سندھ حکومت نے اس حوالے سے سخت ایکشن لیا ہے. طلباء کا داخلہ منسوخ کرنے اور پرائیویٹ امیدوار بنانے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. بغیر منظوری داخلہ پالیسی پر عمل کرنے والے اسکول کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور طلباء سے فیس لینے کے باوجود امتحان سے روکنا قانونی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. احکامات میں کہا گیا ہے محکمہ تعلیم کی تعلیمی کارکردگی کی ذمہ داری اسکول انتظامیہ پر عائد ہوگی. کیمبرج امتحانات میں طلباء کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. پرائیویٹ اسکول جو ہے پرائیویٹ امیدوار بنانے کی پریکٹس فوری طور پر ختم کرتے ہیں. خلاف ورزی کرنے والے اسکول کے خلاف ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. ڈائریکٹریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن سندھ نے باضابطہ طور پر سرکولر جاری کر دیا اور تمام اسکولوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس اقدام سے باز رہے ہیں. جی آپ کا شکریہ انور. موسم سے متعلق خبر یہ، ملک بھر میں مطلع صاف اور سردی برقرار رہے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں جزوی طور پر بادل چھائے رہیں گے. اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں سردی برقرار رہے گی. پنجاب میں دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار، M3 فیض پور سے جڑاوالا، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بند ہیں. لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے. پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. لاہور میں بھی جزوی طور پر دھند کا سلسلہ جاری ہے. موسم کے بارے میں بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے، جبکہ پنجاب کے جو دیگر میدانی علاقے دھند کا راج ہے اور دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کیا گیا ہے ٹریفک کے لیے. موٹر وے ترجمان کا یہ کہنا ہے روڈ یوزر متبادل راستہ GT روڈ اختیار کرے اور دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کرے. تاہم شہر لاہور میں بھی صبح سویرے جزوی طور پر دھند برقرار ہے. مختلف علاقوں میں دھند ہے جبکہ مختلف علاقوں میں دھند نہ ہونے کے برابر ہے. شہر کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ دھند کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا. جی کراچی میں سیوریج کے بدترین نظام نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھی ہے. جمشید کوارٹرز کی گلیوں میں گزشتہ کئی ماہ سے سیوریج لائن ٹوٹی ہوئی ہے، جس سے علاقہ مکین مشکلات کا شکار ہیں. مزید بتائیں گے عدنان راجپوت. جمشید کوارٹر کے علاقے میں موجود ہیں. یہاں کی قسمت بھی جو ہے بلدیاتی نظام بحال ہونے کے باوجود کوئی نہ بدل سکا. یہاں کی جو گلیاں ہیں سیوریج کے گندے پانی سے یہاں پر جمع ہے اور جو
गलियां इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। खस्ता हाल ये गलियां है। गुज़िश्ता 2 से 3 माह गुजर चुके हैं। इसके बावजूद मुतअद्दिद बार इंतजामिया को इस बदतरीन सूरत हाल से आगाह किया गया, लेकिन उसके बावजूद सेवरेज की लाइन को दुरुस्त करने के लिए अब तक कोई इंतजामात नहीं किए गए। यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों का भी यही कहना है कि इस सेवरेज की जो मुतासरा लाइन है इसको जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए ताकि यहाँ के रिहायशियों को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। खानेवाल के इलाके लांढी में सीवरेज की बदतरीन सूरत हाल, कई महीनों से गटर उबल रहे हैं और गंदा पानी घरों में दाखिल हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। खानेवाल में लांढी के इलाके की ये कोई नालियां नहीं, ये अवाम की बेबसी की तस्वीर है। ये वो गटर हैं जो मुसलसल उबल रहे हैं, बदबू से सांस लेना मुश्किल हो चुका है और गंदा पानी लोगों के कमरों, किचन और सहनों तक पहुंच चुका है। सीएम पंजाब मरियम नवाज से हमारी गुजारिश है कि हमारे इलाके में सीवरेज का बिल्कुल निकासी का मंसूबा नहीं है। पहले नालियां थी, नालियों की वजह से कुछ घरों में पानी चला गया और कुछ घर गिर भी गए हैं। कल का वाकया है कि एक बच्चा होदी में गिर गया, उसकी वालदा ने उसको फौरन ही उठा लिया, वरना ये भी लाहौर की तरह वाकया हो जाता। साडी गुजारिश है कि साडे इलाके दे विच सीवरेज दा निज़ाम है ही नहीं आ। अगर जे शुरू भी होया, प्रोजेक्ट आया भी है साडा, ते अधूरा काम छड्ड के ठेकेदार चले गए ने। साडे बच्चे गटरां 'च डिगदे ने, साडे मकान डिग गए ने, लोकी मतलब के रेलवे दे क्वार्टरां 'च चले गए ने। गंदे पानी से इलाका मकीनों की जिंदगियां जीरन बन चुकी हैं, मगर जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। गंदे पानी से बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं, मच्छर हैं, ताफून है, मगर इंतजामिया को कोई परवाह नहीं। आए रोज गंदे पानी में बच्चों और खवातीन के गिरने के वाकयात भी होते रहते हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि इस इलाके को फौरी साफ करवाया जाए ताकि वो सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। मुल्तान में पोलियो वर्कर आबिदा अशरफ गुज़श्ता 10 बरस से घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। राना फारूक की रिपोर्ट। बाजी पोलियो टीम है, दरवाजा खोलें। मुल्तान के गली कूचों में आज भी महकमा सेहत की पोलियो टीमें दस्तक देती नजर आती हैं। हाथों में वैक्सीन की बोतल और दिल में एक ही उम्मीद लिए कि कहीं कोई बच्चा महरूम ना रह जाए। इन्हीं टीमों में शामिल हैं पोलियो वर्कर आबिदा अशरफ, जो आंखों में पोलियो जैसे मुज़ी मर्ज के खात्मे का ख्वाब सजाए मुसलसल कई बरसों से गर्मी हो या सर्दी हर किस्म के मौसम की परवाह किए बगैर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। पोलियो के खात्मे के लिए मुल्तान में काम कर रही हूँ और मेरा मिशन है कि मुल्तान से और पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा किया जाए। आबिदा अशरफ ने वालिदैन से पोलियो टीमों के साथ ताउन करने की अपील की है। घरों में जाते हैं तो हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ वालिदैन हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन करते हैं, कुछ वालिदैन हमें ज़रा थोड़ा सा परेशान करते हैं, पोलियो नहीं पिलाते, तो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमारे साथ ताउन करें। पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। आबिदा अशरफ जैसे फ्रंट लाइन हीरोज का साथ देकर हम अपनी आने वाली नस्ल को पोलियो से बचा सकते हैं। कैमरामैन इमरान असलम के साथ राना फारूक, ARY न्यूज, मुल्तान। गुजरात के नवाही गांव मियानाचक में मेरी फौज मेरा पाकिस्तान का उन्वान से जलसा हुआ। जलसे से ओवरसीज पाकिस्तानी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सितारा खिदमत हासिल करने वाले चौधरी परवेज इकबाल ओहसर, चौधरी एहसन घराल, रुकन सूबाई असम्बली खालिद अस्कर घराल और दीगर ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि मार्का हक में पाक फौज ने तारीखी फतह हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को वो सबक पढ़ाया जो वो बरसों याद रखेगा। आज आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई की जा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाक फौज पर फख्र करते हैं। बेसिकली ओवरसीज का कन्वेंशन है, जिसमें एक आजकल आपको पता होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार जो की जा रही है, इसमें हमारे नेबरहुड में एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है जी। वो हमारे पाकिस्तान के जो हमारा एक सूबा है जी, मेन सूबा बलोचिस्तान, जिसमें वो आजकल प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, उनको लोकल जो टेररिस्ट है उनको यूज करके। तो मैं समझता हूँ ये हमारी सोलिडारिटी है विद आर्म फोर्सेस कि हम उनको ये मैसेज दें। हमारा क्लियर मैसेज है तमाम ओवरसीज का कि तमाम ओवरसीज जितने भी हैं वो पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बेसिकली हमारा सर फर्ज उस दिन बुलंद हो गया था जब इंडिया ने हमें ललकारा था जी। तो मैं समझता हूँ किसी गलत फहमी में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने उनका जो गलत फहमी है बहुत दूर कर दी थी।
معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو لیبیا کے شہر زنتان میں قتل کر دیا گیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق 4 حملہ آوروں نے سیف الاسلام پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ سیف الاسلام کو ان کے باغ میں گولیاں ماری گئیں۔ سیف الاسلام قذافی کے سیاسی مشیر عبداللہ عثمان نے قتل کی تصدیق کر دی ہے۔